وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث، عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا، وہ نور۔ اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے کہ نماز تو پڑھی؟